حقیقی گھاٹا اٹھانے والا کون ہے اور وہ کون سی چیز ہے جس سے انسان گھاٹا اٹھانے سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جانیں گے آج کے اس تفسیری ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ شعراء کی 3 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 45 اور 46 کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل۔ اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے گئے ہیں اور ذلت کے مارے کٹے جاتے ہیں اور جھکی نگاہوں سے دیکھتے جاتے ہیں، اور مومنین کہیں گے کہ حقیقت میں وہی بڑے گھاٹے میں ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ دیکھو ظلم کرنے والے دائمی عذاب میں رہیں گے، اور خدا کے سوا نہ ان کے سرپرست ہی ہوں گے جو ان کی مدد کو آئیں، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے تو اس کے لیے ہدایت کی کوئی راہ نہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے ان آیات میں اپنے بندوں کے لیے ایک خاص نقطہ رکھا ہے۔ آئیے اس ایک خاص نقطے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ نقطہ 2 آیت پہلے اللہ کے ذریعے ظالموں کو گمراہ کیے جانے کے بارے میں کچھ باتیں بیان ہوئی تھی، اور اس آیت میں مزید دھمکیاں آئی ہیں، جیسے وہاں فرمایا تھا فَمَا لَهُ مِن وَلِي، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اب اس آیت میں فرمایا مَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاء، کوئی گروہ بھی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ ناظرین، ہم نے نقطے کو غور سے سن لیا ہے، اب اس آیت کے بہترین پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ پیغام نمبر 1، آج کے مستکبر اور سرکشی کرنے والے لوگ کل قیامت کے دن ذلیل ہوں گے۔ نمبر 2، قیامت کا خوف مجرم سے اس کے دیکھنے کی قدرت کو چھین لے گا۔ نمبر 3، ممکن ہے کوئی انسان گھاٹا اٹھانے والا ہو، لیکن اس کی اولاد کے کمال پر پہنچنے کی وجہ سے اس کو نجات دے دی جائے۔ حقیقی گھاٹا اٹھانے والا تو وہ ہے جو نہ ہی خود نجات یافتہ ہے اور نہ ہی اس کی اولاد سے کوئی اسے خیر پہنچے۔ نمبر 4، حقیقی گھاٹا اٹھانے والا وہ ہے جس نے اپنی پونجی، اپنی عمر کو گنوا دیا ہے۔ خسروا انفسہم و اہلیہم، اور اس کی بھرپائی کرنے اور لوٹنے کا بھی امکان نہ ہو۔ نمبر 5، قیامت کے دن اہل ایمان اس درجہ عزت دار اور سربلند ہوں گے کہ ظالموں کو سرزنش کر سکیں گے۔ قال الذین آمنوا ان الخاسرین، وہ مومنین جو یہ بات ظالموں سے کہیں گے وہ شاید وہی مظلوم لوگ ہوں گے جن پر دنیا میں ان لوگوں نے ظلم کیا ہو۔ نمبر 6، قیامت کے حالات بیدار کرنے کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ الا ان الظالمین، لفظ الا آگاہ کرنے اور خبردار کرنے کے لیے ہے۔
ناظرین، اب تفسیری سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 47 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ لوگوں، اس دن کے پہلے جو خدا کی طرف سے آئے گا اور کسی طرح ٹالے نہ ٹلے گا، اپنے پروردگار کا حکم مان لو، کیونکہ اس دن نہ تو تم کو کہیں پناہ کی جگہ ملے گی اور نہ تو تم سے گناہ کا انکار ہی بن پڑے گا۔ ناظرین، گزشتہ آیات کی طرح اس آیت میں بھی پروردگار عالم نے صرف ایک خاص نقطہ رکھا ہے۔ آئیے اس ایک خاص نقطے کو غور سے سنتے ہیں۔ نقطہ یوم لا مرد لہ من اللہ سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں دو احتمال ہیں۔ الف، گناہگار دنیا کی طرف لوٹایا نہیں جائے گا۔ بے، وہ دن یقینی دن ہے اور اس میں تجدید نظر کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، ہم نے نقطے کو جان لیا ہے، اب اس آیت کے بہترین پیغام کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، جو چیز انسان کو گھاٹے سے محفوظ رکھنے والی ہے وہ انبیاء کی پیروی کرنا ہے۔ پچھلی آیتوں میں گھاٹا اٹھانے والوں کی بات ہوئی اور اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے اس سے بچنے کا راستہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ نمبر 2، اللہ کے احکام کو ماننا ہماری تربیت کا سبب ہے، لہذا تربیت کرنے والے کی بات کو مانیں۔ نمبر 3، اللہ کے انسان کے رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی دعوت کو قبول کرے۔ نمبر 4، حادثہ پیش آنے سے پہلے اس کی چارہ جوئی کی جائے، سہولیات اور موقعوں کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ حقیقی گھاٹا اٹھانے والا وہ انسان ہوتا ہے کہ جو نہ خود ہی نجات یافتہ ہے اور نہ اس کی اولاد سے اسے کوئی خیر پہنچے، اور جو چیز انسان کو گھاٹا اٹھانے سے محفوظ رکھ سکتی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی پیروی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔